بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 155 ہے اور آج ہم کتاب الہبہ کو شروع کر رہے ہیں۔ ہبہ کا مفہوم اور شرائط آج انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو۔ آپ کسی کو اگر کوئی چیز تحفہ دیتے ہیں تو اس کو عربی کے اندر ہبہ کہتے ہیں۔ وہابہ یہابو، فتح یفتح سے ہباتن مصدر ہے۔ تو انگلش میں اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ تو چونکہ دوسرے لوگوں کو آپ ان کے ساتھ ان کے نفع رسانی کے لیے ان کو آپ یہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ تو اس کے کچھ احکامات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ ایک عقد ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ آج ذکر کریں گے اور کتاب میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے فضائل سے متعلق احادیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہبہ سے متعلق حدیث شریف اوپر دیکھیں کہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الہدیۃ ويثيب علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، ہدیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تحفہ لیا جائے تو اس کا بدلہ بھی پھر دینا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے کہ قال تحادوا تحابو، یعنی ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ پھر محبت بڑھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کوئی چیز ان کو ہدیہ کرتے ہیں، تو اس بندے کے دل میں آپ کی قدر اور محبت اور الفت بیٹھ جاتی ہے۔ تو کتاب الہبہ میں ہم آج جو پڑھیں گے تو اس میں ویسے تو ایک دو اسباق اس کے ہوں گے، آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ کچھ اس میں سے ابحاث پڑھیں گے، لیکن کل 10 ابحاث ہیں اور ایک خاتمہ ہے اس پورے کتاب میں۔ سب سے پہلے رکن، ہبہ کا رکن جو بنیادی رکن ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور وہ آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتے ہیں کہ قبول اور ایجاب اور قبول یہ اس کا بنیادی رکن ہے، اور یہاں پہ جو قبول ہے وہ اس میں قبضہ کرنا انتہائی ضروری ہے، یعنی ہبہ جو تام ہوتا ہے وہ قبضے سے ہوتا ہے، تو وہ شرط بھی ذکر کی جائے گی۔ تو شرط ثبوت الہبہ، ثبوت الملک بالہبہ، کہ ہبہ کی ملکیت جو موہوب لہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہبہ کرنے والا، گفٹ کرنے والا، اس کو واہب کہتے ہیں اس میں فاعل کی صیغے کے ساتھ، اور جس کو گفٹ کی جاتی ہے اس کو موہوب لہو کہتے ہیں، موہوب لہو، اور جس چیز کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کو موہوبہ یا موہوب کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے الفاظ الہبہ، ہبہ کے کیا الفاظ ہوتے ہیں عربی کے اندر جب کسی کو ہبہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر شرط صحت الہبہ، ہبہ کی صحت کی شرط ہوگی۔ پانچویں نمبر پر حکم القبض السابق، یعنی جو سابقہ قبضہ کسی آدمی کا اس محبوبہ چیز کے اوپر تھا اور اسی بندے کو آپ نے وہی چیز گفٹ کر دی، تو پہلے سے جو اس قبضہ اس کے پاس تھا اس چیز کا، تو کیا دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہے یا وہی والا چل جائے گا، تو اس کو دیکھیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ النیابۃ فی قبض الموہوب، محبوب چیز جو ہے اس کو قبضہ کرنے کے اندر آپ کا کوئی اور نائب قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ دیکھیں گے۔ ساتویں نمبر پر ہبۃ الاثنین من واحد واقسی، کہ دو آدمی ایک کو ہبہ کر دیں یا ایک آدمی دو کو ہبہ کر دے، اس کے احکامات۔ آٹھویں نمبر پر موانع اور رجوع فی الہبہ، ہبہ کے اندر رجوع سے روکنے والی، یعنی ہبہ کر کے اس سے واپس لینا، اس سے 7-8 قسم کے موانع ذکر کیے جائیں گے کہ ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں یہ درست نہیں ہوتا کہ آپ رجوع کر سکیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ 9ویں نمبر پر بات ہوگی حکم العمرہ والرقبہ، عمرہ اور رقبہ یہ بھی ایک ہبہ کی دو صورتیں ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ 10ویں نمبر پر الاستثناء فی الہبہ، ہبہ میں مستثنیٰ کر دینا کسی چیز کو، کہ بھئی ایک چیز ہبہ کر اس سے کچھ چیز آپ مستثنیٰ کرتے ہو۔ اور خاتمۃ الباب کے اندر ہم صدقہ کے احکامات کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے جی کتاب الہبہ، لغوی معنی تو بتا دیا، وہابہ یہبو ہباتن تحفہ دینا، اعطاء الشیء بغیر اجرت، بغیر اجرت کے کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا اور اس کو مالک بنا دینا اور اس کے قبضے میں دے دینا، اس کو کہتے ہیں۔ اور چاہے وہ مال ہو یا کچھ چیز بھی ہو، قرآن میں ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تو یہ
ساری آیات جو ہے وہ اس ہبہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عبارت عن تملیک الاعیانی بغیر وزن، کہ عین چیز کا، آیان کا معنی عین چیز کا دوسرے کو مالک بنانا بغیر عوض کے، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو ہبہ کی بنیادی جو شرط ہے وہ 10 چیزوں میں سب سے پہلے شرط یعنی رکن ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ الہبۃ تصح بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ساتھ یہ ہبہ درست ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے ایجاب ہوگا کہ میں یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں، اور دوسرا آگے سے اس کو قبول کرے، لیکن اس کی قبولیت سے زیادہ ضروری چیز جس سے یہ ہبہ مکمل ہوتا ہے وہ ہے قبضہ، وتتم بالقبض، چونکہ یہ عقد تبرع ہے تو اس میں اگر قبضہ نہیں کریں گے تو یہ کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس چیز جس کو ہبہ کر رہا ہے اس کو واپس کر لے، اس لیے جب تک قبضہ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس نے اس کو دے دی ہے یا نہیں دی، تو اس لیے قبضے میں جائے گی تو پتہ چلے گا۔ تو قبضے کے ساتھ مکمل قبضہ مجلس کے اندر جہاں پہ ہبہ کیا جا رہا ہے اس سے پھر یہ ہبہ تام ہوگا، اور یہی قبضے کو بمنزلہ قبول کے قرار دیا کہ یہ اتنا اہم ہے۔ فَإِن قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ، محوب لہو جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس نے قبضہ کر لیا فی المجلس، مجلس کے اندر بغیر اذن الواہب، واہب کی اجازت کے بغیر کر لیا، پھر بھی کوئی بات نہیں، استحسان نام اس کو جائز کر، جب اس نے کہہ دیا ہے، اصل تو یہ ہبہ منعقد ہو جاتا ہے اس وقت جب مالک کی طرف سے ایجاب ہو جائے کہ آپ کو میں یہ چیز گفٹ کرتا ہوں، بس اتنا کہہ دیا تو بس ہبہ کا انعقاد ہو گیا۔ اب آگے جب وہ قبضہ کرے گا تو قبضہ مجلس کے اندر اجازت کے بغیر بھی اگر کر دیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو پھر اسی کے لیے ہے، لہٰذا اس نے بعد میں پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کر لیا تو بس ٹھیک ہے۔ وَإِن قَبَضَ بَعْدَ الافتراق، اگر مجلس سے اٹھ جانے کے بعد قبضہ کر رہا ہے، کہ اس نے تو کہا تو تھا لیکن کہ بھئی آپ کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں کی کہ اٹھ کر چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا کہ بغیر اجازت کے جا کر وہ اس سے قبضہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اٹھ جانا یہ اعراض کی دلیل ہو، اس لیے فرمایا کہ وہ ابھی تک بغیر اجازت کے پھر اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، کہ بھئی بعد میں جا کر اس سے پوچھے کہ آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں لیکن آپ نے مجلس میں مجھے کچھ قبضے کا کہا نہیں ہے، تو اگر آپ کہتے ہو تو میں اس پر قبضہ کروں، اگر نہیں کہتے تو میں قبضہ نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے سمجھا کہ بتایا کہ ہبہ کو قبول کرنا یعنی اس پہ قبضہ کرنا یہ بمنزلہ قبول کرنے کے ہے، اتنا ہم نے اس کو ایک مقام دیا ہے قبض کو، تو لہٰذا قبضہ کرنا قبول کرنے کی طرح ہے، تو قبولیت تو کرنا جو ہے کسی بھی چیز کا وہ مجلس کے اندر ہوتا ہے نا، ایجاب اور قبول، تو لہٰذا مجلس کے اندر جب تک تھا تو ہم نے بغیر اجازت کے بھی کہہ دیا کہ چونکہ قبضہ بمنزلہ قبول کے ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے جی، لیکن مجلس سے اٹھ گئے ہیں تو اب چونکہ قبضہ کرنا بمنزلہ قبول کرنے کے ہے تو قبول تو مجلس میں ہوتا ہے، جبکہ یہ مجلس سے اٹھ گئے ہیں تو اب اجازت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ لم تصحہ، بغیر اجازت کے قبضہ کرنا یہ درست نہیں ہے، الا ان یاذن لہ الواہب، الا یہ کہ واہب یعنی ہبہ کرنے والا اس کو اجازت دے دے فی القبض، قبضے کے اندر۔ وتنعقد الہبۃ بقولہ، الفاظ شروع ہو گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ منعقد ہو جائے کہ وهبت ونحلت واعطیت واطعمتک هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك واعمرتک هذا الشيء، کہ یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے، میں نے عمر بھر کے لیے آپ کو یہ چیز دے دیا، وحملتک علی هذه الدابہ، اس سواری پر میں نے آپ کو سوار کر دیا، تو سواری پر سوار ویسے بھی کیا جاتا ہے، ہبہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لہذا اس میں نیت ضروری ہے۔ اذا نوى بالحملان الہبہ، جب اس کو سوار کرنے سے وہ نیت اس کی ہبہ کرنے کی ہو، گفٹ کرنے کی ہو، تو تب جا کر یہ ہبہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے ابھی ہم نے کہا ہے کہ ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے وہ منزلہ قبول کے ہے، مجلس کے اندر ضروری ہے، اس لیے تو ولا تجوز الہبۃ، اس لیے فرمایا کہ ہبہ جائز نہیں ہے فیما یقسم، ایسی چیزیں جو تقسیم کو قبول کر دی ہیں، جیسے کوئی گھر ہے یا پلاٹ ہے یا کوئی ایسی جو تقسیم ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کے اندر ہبہ جائز نہیں ہے، الا محوزۃ، اللہ یہ کہ وہ بالکل محوز ہوں یعنی مقسوم ہوں اور الگ ہوں، بالکل الگ کر کے آپ نے دینا، مشاع چیز کا ہبہ یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہبہ کے اندر قبضہ ہوتا ہے اور قبضہ کے اندر قبضہ تام مکمل قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور جو چیز مشترک ہوتی ہے چند لوگوں کے درمیان میں تو اس میں قبضہ تام نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کی تو ہر ایک بندے کی پھر باری لگی ہوگی، ایک دن ایک استعمال کرے گا، دوسرے دن دوسرے استعمال کرے گا، تو اس لیے مشاع چیز کا ہبہ پھر درست نہیں ہوگا، مقسومتاً مقصوب ہونا چاہیے۔ وہیبۃ المشائی، لہذا مشترک چیز جو غیر متعین حصہ سب 7-8 لوگوں کا یا 2-3 لوگوں کا اس میں ہے، فیما ان چیزوں میں لا یقسم
ہاں اس میں ذرا یہ دیکھ لینا کہ مشاع چیز ہے، 4-5 لوگوں کو اس میں حصہ ہے، لیکن چیز ایسی ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی، تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر جانور ہے، یا پنچکی ہے، یا حمام ہے، اس طریقے کی کوئی چیزیں جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تو مجبوری ہے نا۔ تو لہٰذا اگر مشترک چیزیں ان میں سے کوئی آدمی اپنا حصہ اگر ہبہ کر رہا ہے تو درست ہے، کیونکہ اب اس کو تقسیم کر ہی نہیں سکتے، اور جو تقسیم کو قبول کرتی ہے اس چیز کو تقسیم نہ کرنا اور مشترک چیز میں سے کہ بندہ اپنے حصے کو کسی کو گفٹ کر دے، یہ پھر جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مجبوری نہیں ہے، اپنے حصے کو تقسیم کیوں نہیں کرتا کہ آپ تقسیم کر کے آپ دے دو۔ وَمَنْ وَهَبَ شِخْصًا مُشَاعًا، اگر کسی نے ایک مشترک حصہ کسی کو ہبہ کر دیا تو فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، ہبہ فاسد ہے۔ شخصاً کا معنی حصہ تن ہے، کوئی حصہ، کوئی جز اپنی زمین کا یا اپنے گھر کا۔ لیکن فَإِنْ قَسَّمَهُ، اگر اس نے تقسیم کر دیا، وَسَلَّمَهُ، اور پھر حوالے کر دیا، یعنی قبضہ کرنے سے پہلے اس نے تقسیم کر دیا اور پھر اس کے بعد قبضہ کروا دیا محوب لہو کا، جازہ درست ہے، کیونکہ اصل چیز تو یہ تھی کہ قبضے کے وقت وہ بالکل تقسیم شدہ ہونی چاہیے، مشاع نہیں ہونی چاہیے، تو اس وقت تو تقسیم شدہ تھی، لہذا جائز ہے۔ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ أَوْ دُهْنًا فِي سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فاسد، اگر کسی نے کہا کہ بھئی یہ گندم ہے، اس گندم کے اندر آٹا جو ہے میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، حالانکہ آٹا ابھی نکالا نہیں ہے، اس کے اندر ہے اور گندم سامنے پڑی ہوئی، کہ اس کا آٹا میں آپ کو ہبہ کر دوں، یہ گندم نہیں کرتا ہوں، یا یہ جو تل ہے، دوہنن فی سمسم، سمسم تل کو کہتے ہیں، یہ جو تل ہے اس کے اندر جو تیل ہے نا، وہ تیل میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، حالانکہ تیل سامنے موجود تو نہیں ہے، معدوم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک معدوم چیز کا ہبہ ہو رہا ہے، فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ۔ فَإِنْ طَحَنَ، اگر اس نے گندم کو چکی میں پیس لیا، وسلم، اور اس نے پھر حوالے کیا آٹا، لم یجوز، یہاں پہ جائز نہیں ہے۔ پیچھے تو جائز تھا کہ مشاع چیز کا ہبہ تھا اور تقسیم سے پہلے یعنی قبضہ دینے سے پہلے تقسیم کر دیا، تو ٹھیک ہے، کیونکہ چیز تو موجود تھی کم از کم نا، لیکن یہاں پر تو جب کہا کہ میں آپ کو آٹا ہبہ کرتا ہوں، تو آٹا تو تھا ہی نہیں سامنے، معدوم تھا، اور کہا کہ میں آپ کو تیل ہبہ کرتا ہوں، جو تیل تو تھا ہی نہیں سامنے، تو تیل کے دانے پڑے ہوئے تھے، اس لیے ہبہ فاسد، اور بعد میں جب آئے بھی تو گوئے کہ اس وقت عقد کے وقت وہ چیز موجود نہیں تھی، لہذا ہبہ فاسد ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، محوب لہو کے قبضے میں، جس کو ہبہ کی یہ چیز، اس کے قبضے میں اگر عین چیز موجود ہے، مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ، یعنی یہ وہ والی صورت ہے کہ سابق قبضہ اس کے پاس تھا، یعنی ایک چیز آپ کی، مطلب موبائل ہے آپ کا، وہ ایک دوست ہے آپ کا، اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو آپ 2-3 دنوں کے بعد ذہن میں سوچا کہ مجھے یہ موبائل اس کو ہبہ کر دینا چاہیے، تو جا کر آپ نے اس کو کہا کہ یار میری طرف سے یہ آپ کا ہو گیا، میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تو پہلے سے اس کے پاس جو تھا وہ امانت تھا یا عاریت تھا، تو یاد رکھیں کہ اگر پہلے والا جو قبضہ ہے وہ قبضہ بھی بغیر ضمانت کا قبضہ تھا، یعنی اس کو ضمانت نہیں دینی تھی، کیونکہ امانت کے طور پر تھا یا عاریت کے طور پر تھا، تو پیچھے سے آپ نے جو قبضہ، جو اس کو ابھی نیا ایک حکم اس کا چینج کر دیا کہ آپ نے اس کو گفٹ کر دیا، تو یہ جو قبضہ اب اس کا ہے گفٹ کی وجہ سے، تو یہ بھی گوئے کہ اپنا ہوتا ہے، بغیر ضمانت والا قبضہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں قبضے ایک دوسرے کا نائب بن جائیں گے، پہلے قبضہ تھا عاریت کا یا کچھ بھی اس طریقے کا تھا جو بغیر اجرت کے یا امانت کا، اور اوپر سے اب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، تو یہ پہلے والا قبضہ دوسرے کا نائب بن جائے گا۔ اسی کے برعکس ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ پہلے جو قبضہ تھا وہ مثال کے طور پر وہ بغیر عوض کے تھا یا بغیر زمان کے تھا، مطلب امانت کے طور پر تھا، اور اوپر سے آپ نے اس کو کرائے پر دے دیا اس پہ، تو اب یہ پہلے والا جو تھا وہ یہ دوسرے والے کے نائب بن جائے گا، کیونکہ وہ غیر مضمون قبضہ تھا اور یہ مضمون قبضے کا نائب بن جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ پہلے جو قبضہ تھا وہ زمان والا تھا، زمان والا، کہ پہلے آپ نے کرائے پر دی ہوئی تھی چیز، اور اب آپ آ کر پیچھے سے اس چیز کو اس کو گفٹ کر رہے ہیں، تو پہلے زمان والا قبضہ تھا، اب بغیر زمان، تو یہ والا جو قبضہ ہے یہ دوسرے پہلے والے کا نائب نہیں بنے گا، دوبارہ سے آپ نے چیز کو لینا ہوگا، پھر آپ نے گفٹ کرنا ہوگا، ایسے نہیں کہ اس کے پاس ہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گفٹ ہوگی، نہیں، کیونکہ پہلے کا زمان کا قبضہ ہے اور اب بغیر زمان کا قبضہ ہے، بغیر زمان کے قبضے کے لیے وہ زمان والا قبضہ نائب نہیں بنے گا، تو یہ صورتیں دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ کسی محوب لہو کے عین ہاتھ میں عین چیز جو ہے وہ موجود تھی، تو مالکہا بالہبۃ، وہ ہبے کے ساتھ اس کا مالک بن جائے گا، یہ وہ والی صورت ہے کہ جس میں پہلے اس کے پاس جو تھی وہ عاریت کے طور پر تھی یا بغیر زمان والے قبضے کے طور پر تھی۔ وَإِن لَّمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا، اگرچہ وہ محوب لہو اس میں قبضے کو نیا
نہ کرے، یعنی دوبارہ مالک کو دے کر پھر اس سے واپس لینے کی زحمت نہ بھی کرے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً، یہ آگے جی قبضے کے اندر کوئی دوسرا آپ کے جگہ پہ قبضہ کر لے آپ کی، تو یہ اس سے بھی ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ تو باپ نے ہبہ کیا اپنے چھوٹے بچے کو کوئی چیز، تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے کا خود تو وہ ملکیت کا اعتبار نہیں ہے، تو اس کے لیے جو باپ ہی کسی چیز پر قبضہ کرتا ہے تو وہی قبضہ شمار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ملکہا الابن بالعقد، عقد کے ساتھ ہی بچہ اس چیز کا مالک بن جائے گا، اور باپ خود اپنے پاس ہی اس چیز کو رکھے قبضے میں، اگر بچے کے نہ بھی دے تو ہبہ تام ہو گیا اور بچہ بس مالک بن گیا اس کا۔ وَإِن وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگر اجنبی آدمی نے کسی چھوٹے بچے کو کوئی چیز ہبہ کر دی ہے، تو تمت بقبض الاب، اب کے قبضہ کرنے سے، باپ کے قبضہ کرنے سے ہی وہ بچہ اس مالک ہو جائے گا اور وہ ہبہ تام ہو جائے گا۔ وَإِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةً، یتیم بچہ ہے اس کا تو باپ ہی نہیں، آپ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی کفالت کون کر رہا ہے، چاچا، ماموں یا اس کی والدہ، کچھ بھی جو اس کی کفالت کرے، اس کو اگر کسی نے کوئی چیز ہبہ کر دی ہے تو فقبضها له قبضها له ولیہ، اس کے ولی نے اس کے لیے قبضہ کر لیا، جہازا کیونکہ ولی اس باپ کے قائم مقام ہے، لہذا ہبہ درست ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ، اگر وہ اپنی ماں کی گود میں ہے، یعنی اپنی ماں کی پرورش میں ہے، تو فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ، تو عورت یعنی اس ماں کا اس بچے کی گفٹ پر قبضہ کرنا یہ بھی جائز ہے، وہ ہے کہ ماں اس کی طرف سے ولی ہے، اس کی جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ إِن كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ، پھر بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ کسی اجنبی آدمی کی زیر پرورش ہے اور وہ اجنبی آدمی اس کی گفٹوں پر قبضہ کر رہا ہے تو درست ہے، اور بچوں کو گفٹ ختنہ کے موقع پر، ویسے بھی بہت سارے موقعوں پر، پیدائش کے موقع پر دی جاتی ہے، تو اس کی جگہ پر اس کی والدہ قبضہ کر لیتی ہے تو بھی یہ جائز ہے، ہبہ تام ہو جائے گا۔ فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ، لہذا اس اجنبی ولی کا بھی اس بچے کے لیے قبضہ کرنا جائز ہے۔ وَإِن قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ، اگر بچے نے خود اپنے گفٹ پر قبضہ کر لیا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بچہ خود عاقل تھا، وہ عاقل، وہ سمجھدار تھا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی چیز دی جا رہی ہے، اور اس کی حفاظت بھی وہ کرتا ہے، 7-8 سال 5 سال کا بچہ کم از کم، اس سے اوپر کا بچہ جو سمجھتا ہے جہازا، تو یہ بھی درست ہے۔ آگے یہ مسئلہ آ گیا کہ دو بندے ایک کو ہبہ کرتے ہیں یا ایک بندہ دو بندوں کو ہبہ کرتا ہے، تو اس کے کیا احکامات ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا، اگر دو آدمیوں نے کسی ایک آدمی کو گھر ہبہ کیا، دو آدمی واہب ہیں، ہبہ کرنے والے مشترک ہے، اور ایک بندے کو ہبہ کر رہے ہیں، تو جہازا درست ہے، کیونکہ اس میں وہ خرابی لازم نہیں آتی کہ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے درمیان کوئی شیوع ہو کہ آدھا ایک کا آدھا دوسرے کا، نہیں، بلکہ ایک ہی بندے کو پورا گھر آ رہا ہے، اگرچہ دینے والے 10 کیوں نہ ہوں، لیکن آگے ایک بندے کے اوپر پاس آ رہا ہے، اس میں کوئی مشترک اشتراک نہیں ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن آگے اس مسئلے کو ذکر کرنے کا مقصد اگلے کے لیے تمہید ہے کہ وَإِن وَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ، ایک بندہ ہے اور وہ دو لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں، مطلب ایک ہی گھر ہے اس کے پاس اور وہ گھر دو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ دو جو مہوب لہو ہوں گے ان کے درمیان وہ گھر مشترک ہو جائے گا، تو گویا کہ اس میں شیوع ہو گیا، اور ہر ایک جو ہے وہ آدھے آدھے پر یعنی کر رہا ہوگا، یعنی اس نے ایک ہی عقد کے اندر دونوں کو ایک ہی گھر کے دیا، یہ تم دونوں کے لیے ہو گیا، تو اب اس نے تو گویا کہ ایک شیوع ہو گیا ہے کہ اس کے ہبہ کو تام، یعنی ہبہ تام نہیں ہوا، کسی ایک کے قبضے میں نہیں گیا، بلکہ وہ گھر آگے جا کر تقسیم ہو گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی، پھر تو اور زیادہ خرابی ہے کہ ایک دن ایک استعمال کرے گا، دوسرے دن دوسرا استعمال کرے گا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، لم تصح عند ابی حنیفہ، اس شیوع کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں تصح درست ہے، یہ ہبہ درست ہے۔ اب جدید جو فتویٰ ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ دو لوگ جن کو کوئی چیز گفٹ کر دی گئی ہے، وہ دو لوگ آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کرتے تقسیم کرتے ہوئے اس چیز کو، تو پھر درست ہے۔ جیسے صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہبہ کرنے والا ایک ہے اور اس نے
جو تقسیم آگے کر دی ہے، مطلب چیز ایک ہے، ہبہ کرنے والا ایک ہے، تو یہ درست ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر ان کا آپس میں کوئی نزاع یا جھگڑا نہیں ہے تو پھر درست ہے، اگر کوئی آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر یہ ہبہ دو لوگوں کو درست نہیں ہے، بس یہ فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہو چکا ہے جی ہبہ کے کچھ بنیادی احکامات۔ آگے انشاءاللہ ہبہ سے رجوع کے کچھ مسائل ہیں کہ ہبہ کر کے کوئی چیز واپس کرنا کب کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کے صدقے کے مسائل بھی ہوں گے، انشاءاللہ وہ اگلے اسباق کے اندر ذکر کیے جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے ہبہ کا خلاصہ پورا ذکر دیکھنا ہے آپ نے، اور ہبہ کا یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔